بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ نیکیوں کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت، دوسرے عشرے میں مغفرت اور تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات ہے۔ اس لیے اس مہینے میں توبہ استغفار کرنے سے بندہ جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزہ دار کی، افطار کے وقت، اور مظلوم کی دعا۔ عادل حکمران۔ روزے کی حالت میں کی گئی توبہ اور استغفار فوراً قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بندے کو اندرونی اور بیرونی طور پر پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار سے دل سے غفلت، گناہ اور برائیوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 درجے کم گرم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جہنم کا عذاب نہ صرف جسم بلکہ روح کو بھی جلا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں بہت بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے جو گناہ گاروں کو ڈسیں گے اور ان کے زہر کا اثر 40 سال تک محسوس ہوتا رہے گا۔ جہنم کے لوگ جو کھائیں گے اور پئیں گے زقوم کا درخت جو گناہوں کے پیٹ میں ابلتے پانی کی طرح کھولے گا، کھولتا ہوا پانی جو جہنمیوں کے چہروں کو جلا دے گا، پیپ اور خون جو جہنمیوں کو زبردستی پلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے توبہ کرے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان میں کی گئی توبہ خاص طور پر جلدی قبول ہوتی ہے۔ نماز اور قرآن کی تلاوت رمضان میں سب سے افضل عبادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اسے ہر تنگی سے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور چاہتی ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتی ہوں اور کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے، میرے والدین اور تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے۔ جہنم کی وسعت اور وادیوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں مختلف تفصیلات ملتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق جہنم ایک انتہائی وسیع اور خوفناک جگہ ہوگی جس کا اندازہ انسانی عقل نہیں لگا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے جہنم کے گڑھے میں ایک پتھر کو گرتے سنا۔ وہ 70 سال تک نیچے گرتا رہا، تب جا کر وہ جہنم کے تہہ تک پہنچا۔ یعنی جہنم اتنی گہری ہے کہ اس میں گرنے والا پتھر 70 سال میں اس کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا جسے 70,000 زنجیروں سے کھینچا جائے گا اور ہر زنجیر کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کس قدر وسیع اور بڑی ہوگی۔ مختلف روایات میں جہنم کے مختلف حصوں اور وادیوں کا ذکر آتا ہے، جیسے وادی غی، وادی ویل، وادی سقر وغیرہ۔ ہر وادی میں مختلف قسم کے گناہ گاروں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ جہنم کی وسعت کا حقیقی اندازہ انسان کے لیے ممکن نہیں، لیکن احادیث اور قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی بڑی، گہری اور خوفناک جگہ ہوگی جس میں مختلف وادیاں اور عذاب کے مختلف مراحل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ جہنم کا ذکر قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نافرمانوں کے لیے ایک سخت عذاب کی جگہ بنایا ہے جس میں مختلف وادیاں، طبقات اور سزائیں ہوں گی۔ جہنم کی وسعت کا اندازہ انسانی عقل سے باہر ہے۔
لیکن احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہم کچھ تفصیلات جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اس دن ہم دوزخ سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہوگی اور اسے مزید بھرنے کی گنجائش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے جہنم کے گڑھے میں ایک پتھر کو گرتے سنا، وہ 70 سال تک نیچے گرتا رہا، تب جا کر وہ جہنم کے تہہ تک پہنچا۔ یہ حدیث اس کی ناقابل تصور گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، جسے 70,000 زنجیروں سے کھینچا جائے گا، اور ہر زنجیر کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ یہ حدیث جہنم کی وسعت کا ایک اور ثبوت ہے۔ جہنم کو قرآن و حدیث میں مختلف ناموں اور حصوں سے بیان کیا گیا ہے، جو مختلف گناہ گاروں کے لیے مخصوص ہوں گے۔ مفسرین نے قرآن سے یہ اخذ کیا ہے کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، جو مختلف اقسام کے گناہ گاروں کے لیے مخصوص ہیں۔ عام گناہ گار مسلمانوں کے لیے، لذا اللہ کے نافرمانوں کے لیے، حطمات تکبر کرنے والے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والوں کے لیے، سائر آتش پرستوں اور ظالموں کے لیے، سقر مشرکوں اور کافروں کے لیے، جہیم منافقین کے لیے، حاویات سب سے نچلا درجہ جہاں سب سے شدید عذاب ہوگا۔ احادیث میں جہنم کی مختلف وادیوں کا ذکر آیا ہے، جو مختلف گناہوں کے مرتکب افراد کے لیے مخصوص ہوں گے۔ وادی وائل اللہ کے نافرمانوں کے لیے مخصوص قرآن میں آیا ہے، پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت وادی وائل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ وادی غی وہ لوگ جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں اور کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں جہنم کا سب سے شدید عذاب ہوگا۔ وادی سقر یہ قرآن میں مذکور ہے، سقر میں داخل کیے جائیں گے، اور تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ نہ یہ کسی کو چھوڑتا ہے نہ باقی رکھتا ہے، یہ منافقین اور کفار کے لیے ہوگی۔ وادی لظا جھوٹے گواہی دینے والوں اور دھوکہ بازوں کے لیے۔ وادی حطمات متکبر اور دولت پر غرور کرنے والوں کے لیے۔ وادی جہیم ظالم بادشاہوں اور سخت گیر حکمرانوں کے لیے۔ وادی حاویات سب سے شدید وادی جہاں منافقین اور مشرکین ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 درجے کم گرم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں بہت بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے جو گناہ گاروں کو ڈسیں گے، اور ان کا زہر 40 سال تک جسم میں محسوس ہوتا رہے گا۔ زقوم کا درخت جس کا پھل جہنم کے عذاب کو مزید بڑھا دے گا۔ کھولتا ہوا پانی جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ پیپ اور خون جو جہنم میں بھوکے گناہ گاروں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کو ہزاروں سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ قرآن و حدیث کے مطابق جہنم میں جانے والے کچھ بڑے گناہ یہ ہیں: شرک، جھوٹ اور دھوکہ، نماز چھوڑنا، سود کھانا، رشوت لینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ظلم اور دوسروں کے حقوق غصب کرنا۔ جو شخص خلوص دل سے توبہ کرے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے استغفار کرے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ جہنم ایک انتہائی خوفناک جگہ ہے جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کی وسعت اور عذاب کو جان کر دل کانپ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور جنت میں داخل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا
چاہیے کیونکہ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ عبادت کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک سنہری موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔ سچی توبہ، نماز، استغفار، صدقہ اور شب قدر کی عبادت ہمیں جہنم سے بچا کر ایمان جنت میں داخل کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔